نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو مغرب بعد کا پروگرام ہوا تھا کہ آپ جب بیٹھیں تو تھوڑا سا مارجن لے لیں بیچ میں۔ یہ ایٹیکیٹ ہے، یہ ایک ٹریڈیشن ہے صوفیہ کی خانقاہوں کا۔ ہم ان خانقاہوں کی نقل نہیں کر سکتے، نہ اصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ تو بیچ میں ایک جگہ لے، اگر کسی کو اٹھنا پڑے بیچ سے پیچھے چلا جائے، یہ نہ سوچے کہ آگے بیٹھنے سے کچھ زیادہ فیض ملے گا، پیچھے بیٹھنے سے نہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ برابر برستی ہے، سب پر برستی ہے، کوئی کمی ذاتی کسی کی ہونے والی نہیں ہے۔ اپنا مارجن آپ بیچ فاصلہ لے کر کے بیٹھیے۔ ابھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو موقع دیتا ہوں، ایسے نہ بیٹھیے جیسے ہم بیٹھیں ویسے بیٹھیے، لیکن ایک دوسرے کے سے ملا ہوا ٹچ نہ ہو، باڈی ٹچ نہ ہو، اس طرح کوشش کیجیے آپ۔ اگر ایسا ہو تو پیچھے چلے جائیے، اٹھ جائیے بلا تکلف، اور جا کر کے پیچھے اطمینان سے بیٹھیے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ جب ایک جسم دوسرے جسم سے تھوڑا سا ہلتا ہے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ جو توجہ ہونا چاہیے، جو دھیان ہونا چاہیے، اور دھیان مگن کی جو سچویشن ہوتی ہے، جو اندر واتاورن پیدا ہوتا ہے، وہ پھر نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رومال بچھا دیا جاتا ہے، اس رومال پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک ایک کر کے اس طرح کا یہ تربیت اور ٹریننگ کا وہ معاملہ ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر کے، اور میں اپنے یہ علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اتنا ہی فاصلہ لے کر کے یہ حضرات بھی یہاں بیٹھیں، اس کا پورا آپ کو فیض ملے گا۔ اور جو لوگ آ رہے ہیں پیچھے، وہ اسی حساب سے بیٹھتے چلے جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے ایک فاصلے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے سے جسم ٹچ نہ ہو، یہ خیال رکھیں آپ۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چند مختصر سی باتیں ٹائم لیمٹ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ صوفی تعلیم، صوفی واد، جس کو صوفی واد کہتے ہیں، صوفیزم کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، صوفیہ کی تعلیم و ہدایت کہتے ہیں۔ اس کا سارا بیس، اس کا مرکزی نقطہ، اس کا سینٹرل پوائنٹ، اس کا مرکز و محور یاد رکھ لینا، صرف اور صرف تاجدار مدینہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ملا وہیں سے ملا، جو کچھ نکلا وہیں سے نکلا، اور جو جا کر کے ختم ہوتا ہے وہیں پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ ساری ہدایتیں وہیں سے نکلیں، ساری ہدایتیں وہیں پر جا کر اینڈ ہوتی ہیں۔ لہذا شریعت اور طریقت دو الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ یاد رکھ لینا، شریعت پر کامل وفاداری کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے، الگ چیز نہیں ہے، بالکل الگ چیز نہیں ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے، جو ایک کول وار ہے، چل رہا ہے، ایک سرد جنگ ہے، کہ ارے بھائی تم لوگ علماء ظاہر ہو، تم کو کیا معلوم باطنی باتیں۔ یہ کہتے ہیں ارے تم لوگ یار کیا جانو کہ کسے کہتے ہیں شریعت، بس خالی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، چادر پوشی اور لنگر اور نیاز اسی میں لگے ہوئے ہو، تم کو کیا معلوم کسے کہتے ہیں شریعت۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، میں ایک بگ پرسنالٹی کا نام لے رہا ہوں، نہ طریقت والوں پر ان کی ذات سے اختلاف ہے اور نہ شریعت والوں کو، فرماتے ہیں میں سب کو اس وقت الحمدللہ سنگم ہے، یہ ہمارے صوفیہ کے نمائندے اور صوفی مشائخ یہاں بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں عرض کر رہا ہوں، امام مالک کی بات فرماتے ہیں کہ جس نے
فقہ حاصل کی اور تصوف حاصل نہیں کیا وہ زندیق ہے، اور جس نے تصوف حاصل کیا فقہ حاصل نہیں کیا وہ بھی گمراہ ہے۔ جس نے دونوں حاصل کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شاہراہ پر چل رہا ہے۔ لہذا اس بات کا بہت ہی پاس و لحاظ کرنا ہے۔ شریعت اگر سمجھنا ہے تو سمجھو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا قال ہے، قول، تھیری اسلام کی، شریعت کی یہ ہے، اور طریقت مصطفیٰ جان رحمت کا حال ہے۔ قال ہے شریعت، حال ہے طریقت۔ سمجھنا چاہتے ہو تو اشارتاً میں بات کہوں گا کہ حجرے میں تھے، مرشد کائنات بی بی عائشہ نے آواز دی تو فرمایا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ یہ حال ہے۔ اور قال یہ ہے کہ ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے کہ بھوکا ہوں کچھ مل جائے۔ بی بی عائشہ نے اس وقت ایک ٹکڑا آیا تھا دشت بکرے کا، تحفے میں آیا تھا، اس میں سے کچھ حصہ نکال کے سوال کرنے والے کو دے دیا کہ لے جاؤ یہ تمہارا حصہ ہے، اور رکھ لیا۔ اتنے میں سرکار آتے ہیں، دیکھو یہ قال اور وہ حال۔ عائشہ کوئی آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، ایک سائل آیا تھا۔ تو کیا کیا تم نے؟ کہا کہ اس کو تھوڑا سا وہ پریشان تھا تو میں نے ایک ٹکڑا جو تحفے میں آیا تھا دست کا، بکرے کے شانے کا، اس میں سے ایک حصہ میں نے اس سائل کو دے دیا، باقی سب بچا ہوا ہے۔ مرشد کائنات نے کہا عائشہ جو تم نے اللہ کے نام پر دیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو رکھا ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ یہ ہے شریعت، اس پر عمل کرنے کا نام ہے طریقت۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت مشہور ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بہت ہی شارٹ میں اس کا جو مغز ہے اور اس میں جو اسپرٹ ہے صوفی پوائنٹ آف ویو سے، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے کہتا، ہم سے، آپ سے، سب سے کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا بات کہہ رہا ہے، کیا چیز کہہ رہا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بات کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہارے ذکر کرنے کی جو ایبیلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس سسٹم سے تم مجھے یاد کرو، اور میرے یاد کرنے کی جو قدرت و طاقت ہے اس سسٹم سے میں یاد کروں گا تم کو۔ تم مجھے دو میں تم کو دوں گا، تم میری بارگاہ میں پیش کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، عجیب سی بات ہے، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ قرآن عظیم کی 30 پارے، حفاظ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کے سین تک آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں،
تو یہ انداز آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کا نہیں ملے گا. کتنا کریمانہ انداز ہے. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. جب نماز کی بات آتی ہے تو ہمیں حکم آرڈر دیا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقامت صلاۃ کا حکم دے دیا گیا. جب روزہ رکھنے کی بات آتی ہے اتم الصیام، روزہ رکھو. توجہ چاہوں گا، دھیان سے دیجئے گا، جو میں بات بہت ہی شارٹ میں آپ کو لے چل رہا ہوں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اتم الصیام، روزے رکھو. حج البیت، حج کرو. یہ سب کمپلسری ہیں، ڈیوٹی ہے مومن کے لیے، ان کو کرنا ہے. لیکن قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ رب نے یہ فرمایا ہو اپنے بندوں سے کہ تم نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھوں گا، تم روزے رکھو میں بھی روزے رکھوں گا، تم زکوٰۃ دو میں بھی زکوٰۃ دوں گا، تم حج کرو میں بھی حج کروں گا. یہ ذکر کی کون سی عظمت ہے کہ جب بات ذکر کی آتی ہے تو فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اوکے، حاکم کا حکم ہے، بے شک نماز پڑھو، پڑھتے ہیں. اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا. اس کے لیے تو ماشاءاللہ نماز کا اہتمام الحمدللہ ہو رہا ہے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اس کو پروفیشنل انداز میں بھی عبادت کو لے کر کے چلا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اقامت صلاۃ کے لیے محنت کر رہا ہے. مختلف جماعتیں اس پر ورک کر رہی ہیں. لیکن یہ ذکر کی دولت دیکھو کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے فرائض ہیں سر آنکھوں پر، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، آرڈر. بس حکم ہے تو حکم، حاکم کا حکم ہم کو کرنا ہے. ہم غلام ہیں، بندے ہیں، اس کے داس ہیں. وہ ہمارا رچیتا ہے، ہم اس کی رچنا ہے. وہ جو آرڈر دے دے اسی طرح کرنا ہے. لیکن دوستو، صوفیہ بھی بڑے ہی بہت نیچرل وے میں جاتے ہیں. ہر چیز کا قرآن عظیم کی ایک ایک باتوں کا انالائسس کرتے ہیں. وہ بہت ہی ریسرچ کرتے ہیں، اس کی گہرائی تک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے، دیکھیے میں مثال دوں آپ کو، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی تفہیم، قرآن کی تدریس، قرآن کی تحفیظ، سب نعمتیں ہیں اللہ کی جانب سے، توفیق الہی جسے عطا فرمائے. لیکن قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے. میں وہ واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب مثنوی شریف امام تھے، خطیب تھے. اس وقت شیخ الاسلام تھے. ترکی میں، کونیا میں اس وقت سلطنت تھی. بادشاہ ان کا مرید تھا، بہت مانتا تھا. حضرت شمس الدین شمس تبریز، جن کا نام آپ نے سنا، وہ بھی تھے. مولانا جمعہ کی نماز میں خطبہ دے رہے تھے، سیرو فی الارض. سارے مفسرین کا ایک فیصلہ ہے، زمین پہ سیر کرو. سیرو فی الارض، سیرو علی الارض. اسی پر بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ سیرو فی الارض کا مطلب علی الارض، اس لیے فی الارض کا مطلب زمین میں سیر کرو. یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کوئی ناممکن بات اپنے بندے سے نہیں کرائے گا. جس کی کیپیسٹی بندے میں نہ ہو اس کا آرڈر نہیں دے گا. لہذا علی الارض ہے، زمین پر سیر کرو. ٹریولنگ کرو تو زمین پر کرو، مسافر بنو تو زمین پر چلتے ہوئے. یہ تقریر کر رہے تھے مولانا جلال الدین رومی. اس وقت مولانا جلال الدین رومی تھے. اور مجمع تھا جامع مسجد میں کونیا کے. اتنے میں حضرت شمس تبریز آتے ہیں اور دروازے پر سنتے ہیں مولانا کی تقریر کہ اللہ کی منشا یہ ہے، سیرو فی الارض، زمین پر سیر کرو.
زمین میں امپاسبل ناممکن ہے. میں اتنی بات تھی کہ شمس تبریز پکار اٹھتے ہیں مولانا غلط تفسیر مت کرو, جو منشأ ربانی ہے اس کو تم بتاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں صوفیہ ہر چیز کو بہت اندر گہرائی تک جاتے ہیں, عمیق مطالعہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہاں سے موتی لاتے ہیں امت کے لیے. یہ ہے وہ منشأ ربانی. اب جب پھر دہرایا, روکا, مولانا غلط, صحیح ترجمہ کیجئے, آپ تفسیر بیان کیجئے, اللہ کی منشا بیان کیجئے آپ. تو انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے, یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, آپ کیا جانیں, یہ تفسیر کی بات ہے. اور تفسیر قرآنی میں یہ ہے کہ علل ارض مراد ہے, زمین پر چلنا. اس لیے کہ زمین کے اندر کیسے آدمی چلے گا, زمین کے اوپر چلتا ہے. یہ تمہارا میٹر نہیں ہے, تمہارا کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مولانا, آپ پھر تفسیر غلط بیان کر رہے ہیں, آپ صحیح منشأ ربانی بیان کیجئے, آپ جو اللہ کی منشأ ہے وہ بیان کیجئے. اب وہ غصے میں آئے, جلال میں آئے, کہنے لگے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. کہنے لگے تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے حضرت شمس تبریز زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور مولانا کے ممبر کے پاس نکلتے ہیں, کہتے ہیں سیروا فی الارض کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ ہے سیروا فی الارض. مولانا منشأ ربانی بیان کرو, تم سے نہ ہو سکے تو الگ بات ہے, لیکن اللہ کی جو منشا ہے اس کو بیان کرو. بندے میں یہ ایبیلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اللہ نے دیا ہے, اس کے رچیتا نے اس میں رچنا کی ہے, اس کی قوت دی ہے. میرے دوستو, یہ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. موقع نہیں ہے اس پہ اور بھی تفصیل بیان کرتا, لیکن میں صوفیہ کی بات کرتا ہوں کہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. ان کو یہ نہ سمجھیے, میرے بازو میں حضرت حسام الدین باپو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شہزادے ہیں, حضرت ان کے جد کریم احمد الکبیر رفاعی. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی, مسرت ہوئی کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ گجرات میں پالچ کے پاس 135 بیگھہ زمین انہوں نے لے لیا ہے, اور وہاں رفاعی اکیڈمی قائم کر کے ایجوکیشن کا پورا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھائی دیکھیں باپو, ایک بات بتا دوں آپ کو کہ آپ کہ رگوں میں جو بلڈ ہے, خون دوڑ رہا ہے, جس عظیم شخصیت کا, سن لیجئے آپ, خالی وہ مچلیں گے کہ میرا بچہ میرے لیے اتنا کام کر رہا ہے, میں کیسے اپنے اس روحانی دنیا میں چین سے بیٹھوں گا جب تک یہ تکمیل کے مراحل پہ نہ پہنچے. آج اگر ہمارے خاندان کا بچہ اٹھا ہوا ہے میدان میں اور ہمارے مشن کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے, تو وہی نہیں اپنے پیر و مرشد کا بھی فیضان آپ پر جاری فرمائیں گے, تاکہ حوصلہ آپ کا نہ ٹوٹے اور آپ اس منزل کو پالیں جو آپ چاہتے ہیں. آپ بالکل مطمئن رہیے گا, قوم ملت سب آپ کے ساتھ ہوں گے. جب یہ بابا دادا ساتھ ہوں تو سب ساتھ ہوں گے. ہم ایک بات بہت صاف کہتے ہیں, بہت صاف, آپ سن لیجئے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے, یہ 1400 سال کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں, انہوں نے دین کے حوالے سے, امت کے حوالے سے اتنی سروس کر دی ہے, اتنی خدمت کر دی ہے, اتنا سب کچھ کام ان کو معلوم تھا کہ آنے والے ہمارے جیسے نالائق ہوں گے, تو ہمارا بھی کام ان لوگوں نے کر ڈالا ہے. بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر کے اگر آنسو گر جاتا ہے تو وہاں پھر تڑپ اور طلب کی جو عادت ہوتی ہے وہ بہت دو چند ہو جاتی ہے, کام سب کا ہو جاتا ہے. وہ ہمارا بھی کام کر کے گئے ہوئے ہیں, ہم تو صرف ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. کام تو انہوں نے سب کر دیا, ان کو معلوم تھا آنے والے لوگ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. جب میں 1986 کی بات کر رہا ہوں کہ کاٹھمنڈو مجھے لوگ لے جانے لگے, تو جب میں نیپال گنج ایئر پہنچا تو کہہ لگے بس یہاں سے ملے گی آپ کو, رات بھر بس پہاڑ پہ چلے گی,
12 घंटे तक आप हिमालय पे चढ़कर सुबह 10 बजे आप काठमांडू पहुंचेंगे। तो मैंने कहा भाई 12 घंटे तक बस पे घूमते हुए मैं ऐसा करता हूँ, इसी जगह इंडिया नेपालगंज ही से मैं काठमांडू के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला काठमांडू में जो लोग हैं सबको महफूज व अमान में अता फरमाए। इसलिए कि 12 घंटे तक मैं घूम करके जाऊं, मैं भी घूमने लगूंगा, दिमाग भी घूमने लगेगा, ये कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। तो जानते हैं आप, वहाँ हुजूर मुहद्दिस आज़म के मुरीद थे, खलीफा थे, उन्होंने कहा कि आपके दादा इसी नेपालगंज से वो पालकी पर गए थे और वहाँ बादशाह त्रिभुवन दास थे, उन्होंने बुलाया था अपनी बेटी के इलाज के लिए। तो जहाँ जहाँ रात को ठहरे, 1 हफ्ते पूरे हिमालय पहाड़ पे चलते रहे और फिर उसके बाद वो काठमांडू पहुंचे हैं और जहां रात को क़याम किया अल्लाह का घर बनाते हुए चले गए। उनकी कैपेसिटी थी। मैंने कहा भाई उनकी कैपेसिटी थी। आज अगर हम अपने जो आते हैं दुआ तावीज़ मांगने वाले, वजीफ़ा मांगने वाले, अभी हिसामुद्दीन बापू कह दें कि जाओ हज़रत सैयदना अहमदुल कबीर रिफ़ाई का ये रातिब है और इसको तुम 7 दिन 1-2 घंटा 3-3 घंटा लगा के पढ़ो और फिर जा कर के तुमको फैज़ मिलेगा, तो वो कहेंगे कि बापू आप ही पढ़ो तो अच्छा है, अपने पास टाइम कहाँ इतना है कि 4-4 घंटा 8-8 घंटा बैठें, पूरी रात बैठें, आप ही कीजिए। आप बम्बई में कुछ लोग हमारे अहबाब थे, अजमेर शरीफ में छठी शरीफ में सभी दुआ मांगते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। तो लोग आए, कहने लगे कि आप दुआ कीजिए हम लोगों के लिए, सबके लिए दुआ फरमाइए कि हम लोगों के भी सबके आगे दुआ करो। भाई सभी लोग दुआ करने लगे गरीब नवाज की बारगाह में। तो एक दुआ ये भी थे कि भाई अल्लाह ताला सबको फजल फरमाए, सबको ताल्लुक़ बिल्लाह की लड़ी से जोड़ दे, सबको मौला अपना दोस्त बना ले। तो उस पर एक हमारा मेमन भाई था, उसने कहा बाबा अपने को ना अल्लाह का दोस्त बनने की ताकत है, ना अपने पास इतनी फुर्सत है। अपन अल्लाह के दोस्त बनने और वली बनने के चक्कर में जाएंगे तो सिवाय सूखी रोटी और दाल खाने के कुछ नहीं मिलेगा। ये सब आपके हिस्से में है, आप लोग खाओ, आप बापू लोग हो, ये सब खाओ, रोज़ा रखो, कुछ भी करो, अपने को तो रोकड़ी की दुआ करो कि आवे अपना धंधा चले, अपन चले, अपना कारोबार हो, बिजनेस हो, वो दुआ चाहिए। लेकिन मेमन की दुआ भी अजीब होती है। ये मौलाना अली मोहम्मद साहब जानते हैं, मेमन हमारा पोर्चुगल में है, उसकी दुआ सुनिए आप, बड़े ज़हीन, आप हैरत करेंगे। और कितना बड़ा दिल उस मेमन का दुआ का है, अपने एक भाई के लिए, अपने एक साथी के लिए दुआ करता है। और दुआ भी कैसी करता है वो सुनिए आप। ए अल्लाह, मेरे इस भाई को तो यूरो से, पाउंड से, डॉलर से भर दे, इसका बेड मैट का ना हो, पाउंड का हो, इसका जो नल है वाश बेसन में वो हीरे का हो, और सब जो टोटी हो वो सोने की हो। मौला इसे इतना दे दे, इतना दे दे, रखने की जगह ना हो। ये ईंट के बजाय अपने घर में ये यूरो और डॉलर से पाम ईंट के बजाय उसकी दीवार बना ले, पाउंड की। खूब दुआ दे मौला, इतना अता फरमा, इतना अता फरमा कि ये दौलत से बेनियाज हो जाए, इतना दे दे इसे। और वो साथी बहुत खुश है, जो सुन रहे हैं वो भी बहुत खुश है कि भाई वाकई मेहमान हो, इतना बड़ा दिल, हौसले वाला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे। दुआ मांग रहा, लोग सुन रहे हैं, मौला इसे सब दे दे, इसकी हर चीज़, इसका पलंग, सोफा सब सोने चांदी हीरे का कर दे। तू देने वाला, देना तू चाहे तो कोई तुझे रोक नहीं सकता है, सब अता फरमा दे। लेकिन मौला एक मेरी बात, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है मेरे मौला, मेरे करीम उस कंडीशन को वो कबूल फरमा ले कि इसको $1 कम, मुझसे $1 कम रखना मेरे साथी को। बताओ, अपने लिए मांगा उसने कि साथी के लिए मांगा? मुझसे $1 कम रहे बस। एक दुआ ये भी, सूफिया के नाम का मामला जो है, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, उन्होंने देखा, बड़े करीब से देखा, बहुत नियरली देखा, हर चीज़ को डीपली देखा कि ये अल्लाह ताला का आवाज़ा है, उसकी सदा है उसकी। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद, उसका वादा है, किसी बंदे का वादा नहीं है, किसी हाकिम का वादा नहीं है, किसी ऐसे
हाकिम और ऐसे सदर और वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नहीं है कि जिसने वादा किया कि हाँ हम आपका ये काम कर देंगे, दूसरे दिन पता चला कि कुछ लोग मेंबर असम्बली उठे, उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, वो तख्त पे था नीचे आ गया। ऐसे लोगों का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा है जो ला तुखलिफुल मियाद, जिसका वादा कभी खिलाफ नहीं जाता, उसका वादा है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम। सूफिया किराम ने इस आवाज़ को ले लिया, इसी वादे को अपनी ज़िंदगी का एक महवर और मरकज़ बना लिया और फिर अल्लाह की याद में वो बैठ गए। उन्होंने देखा बहुत करीब से, दोस्तों को देखा, बीवी बच्चों के मामलात देखे, उन्होंने अजीज़ व अकारिब की बातें देखी, सबको देखा, सबका लिमिटेशन, सबकी हद देखी, सबके मामलात देखे, सबके रिश्तों में दरारें देखी, सबको परखा, सबको जांचा, सबको देखा। सब देखने के बाद उनके सामने सबकी हकीकतें खुल के सामने आ गईं, ओपन बुक की तरह आई, खुली किताब की तरह। जब सच्चाइयाँ सबके सामने आई कि सब फना होने वाली कुव्वतें हैं, ये जितने रिश्तेदारियाँ हैं, बिजनेस, कारोबार, दोस्त, अहबाब, पार्टनर, हिस्सेदार, ये जितने हैं सबकी एक लिमिट है, एक हद है, और जा कर के वहाँ एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इनके याद में, इनके उसमें हम अपनी ज़िंदगी को क्यों तबाह, क्यों फना करें, उसकी याद में क्यों ना बैठ जाएं, जिसको बका ही बका है, कभी फना नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने महबूब, अपने रब, अपने मौला का वो ऐसे ज़िक्र करने में महव हो गए, ऐसे ज़ाकिर बने, इस अंदाज में ज़ाकिर बने कि रब तबारक व तआला ने उनके ज़िक्र के तरीक़ को कबूल फरमा लिया। उसका फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसमें जो स्पिरिट है, जो नूर है, जो अजमत है, जो रिफत है, जो बुलंदी है, जो इसमें अजमत और बुलंदी है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। गौसुल आज़म ने, इन सूफिया किराम ने, औलिया किराम ने जब देखा कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, बस उसी से उन्होंने अपने राबते को मजबूत किया, इस ताल्लुक़ को और मुस्तहकम किया और अल्लाह के ज़िक्र में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। वो उठते बैठते हैं तो ज़िक्र इलाही में, वो सोते जागते हैं तो ज़िक्र इलाही में, वो दुनियावी काम भी करते हैं तो ज़िक्र इलाही में, वो अपने रूटीन को रखते हैं तो ज़िक्र इलाही में, उनका ज़ाहिर भी ज़िक्र इलाही में है, उनका बातिन भी ज़िक्र इलाही में है। जब ये मंजर उनका हो जाता है तो रब तबारक व तआला भी उनके ज़िक्र को कबूल फरमा लेता है। और जब रब किसी का ज़ाकिर बन जाता है तो फिर सारी कायनात उस बंदे के जिक्र में मुब्तला हो जाती है और फख्र महसूस करती है उस बंदे के लिए जिसका ज़ाकिर रब बन जाता है। तो जो देखो उन्होंने जिक्र किया था अपने बगदाद की महदूद चटाई पर बैठकर, ख्वाजा गरीब नवाज ने जिक्र किया था अपने मौला का अजमेर की चटाई पर बैठ करके जिक्र किया था। बगदाद में अहमदुल कबीर रिफाई ने अपने महदूद एरिया में जिक्र किया था। मखदूम अशरफ ने खिचौछा की चटाई पर बैठ कर जिक्र किया था। दीवान शाह ने इस भिवंडी और इस्लामाबाद की ज़मीन पर उन्होंने अपने मौला का महदूद चटाई पर बैठकर जिक्र किया था। लेकिन जिक्र का अंदाज ऐसा था कि ये थे और इनका मौला था, इनका मौला था और ये थे। जिक्र में ऐसा फना हो चुके थे कि रब इनका जब जाकिर बना तो देखो बगदाद में है लेकिन भिवंडी में गौसुल आजम का जिक्र किया जा रहा है, वो अजमेर में है लेकिन आज गरीब नवाज का जिक्र यहाँ हो रहा है। बगदाद में हज़रत सैयदना रिफाई है लेकिन हिंदुस्तान नहीं, अरब और अफ्रीका के सहराओं में भी या अहमद कबीर का नारा बुलंद किया जा रहा है। ये जिक्र है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम। अरे तुम मेरा जिक्र करके देखो तो मैं जब तुम्हारा जाकिर बनूंगा तो मेरी मखलूक ही नहीं बल्कि जो समंदर में मछलियां हैं वो तुम्हारा जिक्र करती हुई नजर आएंगे, परिंदे हैं वो तुम्हारा जिक्र करेंगे, ये कायनात के 18,000 आलम वो तुम्हारा जिक्र करेंगे। बस मुझे अपना जाकिर बना लो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, सब तुम्हारा जिक्र करने लगेंगे। हजरत साबित बन्नानी एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि मुझे मालूम हो जाता है जब मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, मुझे पता चल जाता है जब मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ। मुरीदों ने कहा हजरत आप कैसे पता चल जाता है कि अल्लाह आपका जिक्र कर रहा है? आप देख रहे हैं अल्लाह को, जिक्र करते हुए आप अपने रब को देख रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है?
सरप्राइज हुए मुरीद भी कि हज़रत देखिए कह रहे हैं कि अल्लाह इनको मालूम हो जाता है कि अल्लाह इनका जिक्र कर रहा है। तो फरमाया तुमने पढ़ा नहीं, अल्लाह का वादा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला जब मेरा जिक्र उसकी मशीयत में है कि वो मेरा जिक्र करना चाहता है तो मुझे तौफीक दे देता है कि मैं उसका जिक्र करूँ। और जब मैं अपना जिक्र करता हूँ मुझे मालूम पड़ता है कि जब मैं जिक्र करना शुरू कर देता हूँ मुझे उसी वक्त मालूम है कि मेरा रब मेरा जाकिर है। कितनी बड़ी खुशनसीबी, कितनी बड़ी खुशबख्ती की बात है। हमारे जैसे गुनहगार सियाकार हमारी हर सांस उसकी नाफरमानी में जो निकलती हो वो हमारा जिक्र करे, और सिर्फ वो दौलत मिले कि हम उसका जिक्र करें, उसको याद करें, वो हमें याद करें। अगर हम कमरे में बातनी तौर पर उसको याद करें तो बातनी तौर पर याद करता है। अगर हम महफिल और मजलिस में जिक्र करें तो उससे अच्छी महफिल में हमको जिक्र, हमारा जिक्र फरमाता है। और जिक्र के मामले में तो अजीब सी बात है। हदीस पाक ये है कि कुछ फरिश्ते ट्रैवल करते हैं, अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया है, घूमते रहते हैं और उसके बाद पूछता अल्लाह ताला से, वो कहते हैं या अल्लाह तू तो सब जानता है लेकिन फला जगह भिवंडी में तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं। खैर वो बात में डिटेल में नहीं जाता हूँ। पर कहता है ठीक है मेरा जिक्र कर रहे हैं, इनको माफ़ कर दो, मुझे रब समझते हैं, मेरे लिए खौफ में रोते हैं, चलो इनको जहन्नम के आग से इनको बचाने का वादा लो। ये इस तरह की बातें होती हैं। फरिश्ते लास्ट में एक बात कहते हैं कि ए अल्लाह तू जानता है कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो तेरे जिक्र के लिए नहीं आए हैं, चेक करने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा वहाँ। फरिश्ते कहते हैं अपने रब से कुछ लोग चेक करने के लिए भी आए हैं। कहने लगे ठीक है, वो जो बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के सदक़े में मैं उनको भी माफ़ कर दूँ। आप देखिए, आपके जिक्र का फैज़ान देखिए, इसकी अजमत देखिए, जिक्र की कितनी बुजुर्गी इस जिक्र में है। इसलिए जहाँ कहीं भी किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग आएँ, अगर दावत हो, आपको खबर हो, आप जाएं, उस सिलसिले का भी आप फैज़ लें। याद रखें, आप मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मैं आपसे भी कह दूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस मूड में बैठे हुए हैं कि ये अशरफी, कादरी, रिजवी, बरकाती, रिफाई, अमजदी, सहरवर्दी, नक्शबंदी, बोले ये क्या है? बोले ये डिवाइडेशन है, तकसीम दर तकसीम है। क्या है ये टाइटल की क्या जरूरत है? क्यों ऐसा किया जाता है? ये कौन? कादरी, ये रिफाई, ये अबुलुलाई, ये कौन है? ये जहांगीरी, ये कौन है? ये रिजवी, ये अमजदी, ये अशरफी। ये क्या? आप लोग आपस में तकसीम है, यूनिटी इत्तेहाद की बात करते हैं और अलग अलग सबकी चटाइयां। ये क्या? मैंने कहा भाई ठीक है, ओके, एक आपकी सोच है, विचारधारा है, अब मुझे आप जवाब दीजिए। मैं एक क्वेश्चन करता हूं। एक बाप है, उसके 10 बेटे हुए, 9 बेटे हुए, 8 बेटे हुए, तो नाम एक ही रखेगा कि अलग अलग? बोले हजरत समझ गए, बिल्कुल सही। मैंने कहा ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत ही की गुलिस्तान के सितारे हैं ये। तो अब अगर सबका नाम अब्दुल्ला रख दीजिए, 9 बच्चों को अब्दुल्ला, तो 9 के 9 खड़े होंगे, और कहिए खाना लाओ तो 9 टिफिन आएगा आपके पास। क्या हशर होगा आपका? ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत ही के तो खानदान के हैं, खानदान नबूवत ही से इनका सिलसिला है। चाहे वो हजरत मौला अली पर जाएं, चाहे सिद्दीक़ अकबर पर जाएं, बात तो वहाँ पहुँचती है ना आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये सब रूहानी फर्जंद भी हैं, नसबी फर्जंद भी हैं, और सबका नाम इसीलिए अलग अलग किया है। इसलिए याद रख लो कि अगर गुलाब एक जगह ही गुलाब हो
تو اس کو نرسری اور اس کو بولتے ہیں کھیتی گلاب کی ہے، لیکن اگر کئی طرح کے ہیں تو اس کو پھر کھیتی نہیں بولتے ہیں، اس کو غنچہ اور گلستاں بولتے ہیں، کئی پھول جب ہوں وہاں پر۔ اس لیے یہ اہتمام ربانی کا ایک حصہ ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، جو نسبتیں ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سب گلستان کے یہ روشن پھول ہیں جن کی مہک سے 1400 سال ہی نہیں، قیامت کی صبح تک یہ دنیا معطر رہے گی، معمر رہے گی۔ لہذا یہ جو مختلف سلسلہ آپ دیکھتے ہیں یہاں تو نہیں، اور آپ دوسری جگہ جائیے تو ایک سے ایک آپ کو سلسلے ملیں گے جہاں کام کر رہے ہیں۔ سیریا میں سب سے زیادہ صوفیاء کرام پر ورک ہو رہا ہے، ایجپٹ میں جائیے آپ تو دیکھیے، آپ تصور نہیں کریں گے، ذکر و فکر کی ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج الحمدللہ کچھ ایسے ذرائع ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں صوفیاء کرام کی تعلیمات و ہدایت کا معاملہ ہو۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا جتنے آپ یہاں حاضر ہیں کہ جہاں کہیں بھی ذکر و فکر کی محفل ہو، اس لیے کہ اگر آپ کا حصہ ہے تو نہ ہو جب بھی اپنا حصہ لینے کے لیے اس محفل میں جائیے، ٹائم لے کر کے اس کا فیض حاصل کیجئے۔ نقشبندیہ سلسلے کا بھی الگ ذکر کا طریقہ ہے، چشتیہ، سہروردیہ اور رفاعیہ اور قادریہ ان کے ذکر کا الگ طریقہ ہے، نقشبندی سلسلے کا الگ طریقہ ہے۔ سب طریقے سیکھیے، جتنا طریقہ سیکھیے گا آپ طریقے کے ہو جائیں گے، جتنا زیادہ سیکھیے اتنے ہی طریقے کے ہو جائیں گے آپ یاد رکھیے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو 60 خلفاء 60 اکابرین نے اپنی خلافت عطا فرمائی تھی، 60۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند نے، سیدنا شہاب الدین سہرورد نے، خود حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگشت نے قادری سلسلے کی، نقشبندی سلسلے کے بہاؤالدین نقشبند نے اور سہروردی سلسلے کے شہاب الدین سہروردی نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ فیض ملے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ اس چیز کو یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حد ہے، اس سے آگے نہیں جانے کا۔ نہیں، آپ جائیں، فیض حاصل کریں۔ جتنا زیادہ اپنے گھر میں آپ لائٹ جلائیے اتنی روشنی ہوگی، اندھیرا اتنی بھاگے گا۔ تو اپنا حصہ لیجئے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ یہ ذکر کی جو دولت ہے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں، کہ جب تم دیکھو کہ کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے اپنا حصہ لے کر کے جایا کرو، وہ پھر جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے۔ تو ریاض الجنہ وہی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ مدینہ کی مارکیٹ میں گئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی میراث تقسیم ہو گئی، پراپرٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ سب بھاگے ہوئے مسجد میں آئے، دیکھا کچھ نہیں، گئے پلٹ کے پکڑا حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو۔ ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہاں حضور کی پراپرٹی اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ بولے کچھ لوگ تھے آپ کو؟ ہاں، بولے کونے میں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، وہ کر رہے تھے؟ ہاں۔ بولے وہی تو حضور کی پراپرٹی ہے۔ دیکھیے کتنا بہت ہی شارٹ وے میں ہم کو تعلیم اور ہدایت دے جاتی ہے، سرکار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اسی عشق محبت میں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سوچ کے آپ ذکر کیجئے کہ رب ہمارا ذکر فرما رہا ہے، ہمارے جیسے گنہگار سیاہ کار کا، جس کی نافرمانیوں میں صبح شام گزرتی ہے، وہ ہمارا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہم اس کا ذکر کریں تو ہمارے اندر کہاں طاقت اور قوت ہے کہ اس کے ذکر کا حق ادا کر سکیں، لیکن وہ ذکر کرے تو وہ تو طاقت اور قدرت والا ہے، وہ ہمیں اپنی یاد میں رکھے، ہم اس کو اپنی یاد میں رکھے، یہ ہماری معراج ہے، اور وہ ہمیں اپنی یاد میں رکھے، یہ عظمت و بزرگی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اگر وہ رکھ لے، ہم اس طرح ذکر کر دیں کہ وہ اپنی یاد میں وہ ہمارا ذاکر بن جائے،
دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پرابلم، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں رہے گی ہمارے اور آپ کی لائف میں۔ یہی وہ چیز ہے، وہ راز ہے کہ جو صوفیاء نے ذکر کے طور پر ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم صرف اللہ ہو کو دل پر لگائیں گے، ماریں گے، ضرب لگائیں گے، ہو اللہ، ایک آواز، کسی کی آواز کم زیادہ نہ ہو، اگر ہو تو آواز، اس لیے کہ آپ کس کا ذکر کریں گے؟ جو ایک ہے۔ آواز ایسی ہو کہ جیسے ایک ذکر کر رہا ہے، ایک ہی ذکر کر رہا ہے، اور مستی میں جھوم کر، مستی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے ذکر کرنے والے ملیں گے، ان کو دیکھو گے تو دیوانے اور مجنون نظر آئیں گے۔ اس عشق میں کرو کہ مولا تو ہمیں یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور باطن میں یہ تصور ہو، پھر دیکھیے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کی غذا وہی ہے، اس کی غذا وہی ہے۔ 40 سال کے بعد ابلیس کے باڈی میں اس کو رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا ابلیس نے، تو نے یہ ہاتھ کیوں بنایا؟ پکڑنے کے لیے۔ تو نے آنکھ کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا دیکھنے کے لیے۔ تو نے کان کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا سننے کے لیے۔ اے اللہ تو نے منہ کیوں بنایا؟ کہا بولنے کے لیے۔ بولے یہ تو نے معدہ کیوں بنایا؟ بولے کھانے کے لیے۔ بولے یہ پیر کیوں بنایا؟ بولے چلنے کے لیے۔ بولے 40 سال کے بعد دل کیوں رکھا؟ یہ کیا چیز ہے؟ بولے یہ دل ہے۔ اس کو کیوں رکھا؟ بولے یہ اپنے لیے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے، دل میرے لیے ہے۔ تو میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، یہ ہے۔ اس تصور، اس لیے بریفنگ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کنسپٹ اتاریے، تقریر کے طور پہ نہ سنیے، یا آپ خود اپنے دل میں باطن میں لیجئے۔ اب اس طرح آپ ذکر کریں گے، مستی میں جھوم جھوم کر کے، ایسا محسوس ہو کہ آپ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو، کہ وہ مچل جائے اس کی رحمت۔ آپ کا پرابلم، آپ کا دکھ، آپ کا معاشی، آپ کا مالی حالت، آپ کے فیملی کے حالات، آپ کے کاروبار بزنس کے حالات، آپ کے رشتہ داروں عزیزداروں کے حالات، آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ آپ اپنی حالت اس انداز میں پیش کیجئے کہ خود اس کی رحمت مچل جائے۔ اپنے فرشتوں سے کہے کہ دیکھو یہ بندہ جس طرح تڑپ رہا ہے، اس کی تڑپ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، جاؤ فرشتے کہے اس کی تمام مصیبتوں کو اس کے سر سے اٹھا لو۔ اس طرح مستی میں ذکر کرو دوستو، تو مزہ ہے۔ پتہ چلے کہ خانقاہی بزرگوں کے سائے میں آج یہ نہ سمجھو کہ یہ نمائندے یا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ جن کی نسبت ہے وہ صاحب نسبت خود ہمارے اور آپ کے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ تو آئیے اللہ کو یہ شولڈر پر، دانے کاندھے پر، یہ ذات الہی، اس میں الہی کو، اور ہو، یہ بھی دو ذکر ہے اس میں، اللہ ہو، ہویت کے اوپر پھر کبھی ہم بتائیں گے یہ ہے کیا، بہت ہی ہارٹ ذکر ہوتا ہو کا، ہو، یہ دل پہ، دل محسوس ہو کہ آپ دل پہ مار رہے ہیں، دل پہ، اس لیے کہ دل جو ہے نا، جب یہ نافرمانی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے بہت دور ہو جاتا اپنے رب سے۔ رب نے کہا یہ میرے لیے ہے، یہاں میں رہوں گا، تو شیطان نے کہا جب تو رہے گا تو بازو میں بھی رہوں گا، جب تو یہاں رہے گا تو میں بھی بازو میں رہوں گا۔ یہ ہاتھ سے کچھ کرے، پیر سے کچھ کرے، منہ سے کچھ کرے، اگر دل سے تیرا ذکر کرنا چاہے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا ضرور۔ اسی لیے بخاری میں ہے، اس شیطان کا نام ولہان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میں یا جب کبھی بھی تمہیں وسوسہ آئے اور دھیان ادھر ادھر ہو تو پھر فوراً ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تم بائیں کاندھے پر تھو تھو کر دیا کرو، شیطان پہ وہ مار پڑتی ہے کہ بھاگتا ہے وہ۔ اور اگر یہ عادت بنا لو تو چھٹی بھی مل جاتی ہے، بھاگ جاتا ہے کہ ڈینجر آدمی ہے، جب جاتے ہیں مارتا ہم کو ہے، تو بہت دور ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس طریقے سے سرکار نے علاج بھی بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ ولہان، وہ آپ کے اس دل میں چاہتا ہے کہ یہاں یہ جو میرا دل ہو اور تیرا گھر ہو، یہ بننے نہ پائے۔ اسی کو آپ کو کرنا ہے۔ اس کا تزکیہ، دل درست ہو سب درست ہو جاتا ہے، دل بگڑتا ہے تو سب بگڑتا ہے، فیملی، گھر، محلہ، ملک میں جب دل ٹوٹتے ہیں تو ملک ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتے ہیں تو گھر ٹوٹتا ہے،
دل ٹوٹتا ہے تو فیملی ٹوٹتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں تو دوست احباب کے دوستی ٹوٹتی ہے. تو یہ دل کو سنوارنے کے لیے صوفی واد میں دل ہی کو سنوارنے کی بات کی گئی ہے. صوفیوں کا یہی طریق رہا ہے. آؤ مستی میں اپنے رب کو اس طرح تم مچلاؤ، اس طرح سے تم اس کی رحمت کو کہ وہ مچل اٹھے، اور اس طرح ذکر کرو کہ جیسے تمہیں اپنی خبر نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے ہر اعمال سے واقف ہے، دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، جیسا کہ ہمارا آپ کا ایمان ہے، تو انشاءاللہ اس کا پورا فیضان آپ کو، ہم کو، سب کو ملے گا. آئیے مستی کے عالم میں لا الہ الا اللہ، یہ اس طریقے سے یہ ہو یہاں پر دل پہ، لا الہ الا اللہ، زور سے الا اللہ، زور سے اور زور سے مستی میں دوستو. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ 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 اللہ، زور سے جس سے جتنی طاقت ہو اسی طاقت میں اپنے رب کو اللہ 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 اللہ
अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक जिक्र हम नक्शबंदिया सिलसिले का एक जिक्र करते हैं, आप सब मिलके कीजिए। नक्शबंदी हजरात जोर से जिक्र नहीं करते, आवाज से नहीं। वो कहते हैं आवाज से नहीं करना चाहिए। किसको सुनाने का? अल्लाह को। अल्लाह सुन रहा है, दिल की धड़कन जानता है, काहे को जोर से करने का? दिल में सिर्री जिक्र, एक जहरी होती है, एक सिर्री। तो नक्शबंदिया सिलसिले का एक जिक्र बड़ा प्यारा है, वो मैं आपको उसका तरीक़ा बताता हूँ, फिर आप उसको कीजिए अपने घरों में जाकर। रोज़ाना अगर पॉसिबल है तो रोज़ाना, वरना वीकली एक घर में थोड़ा सा टाइम निकाल करके वो सिलसिले का जिक्र कीजिए। बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ये जो फैटी बॉडी हो जाती है, चर्बी ज़्यादा हो जाती है, ये हार्ट का जो प्रॉब्लम है, अंजाइना प्रॉब्लम है, इस सब का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। तो कहते हैं कि भाई जहरी जिक्र नहीं हो, सिर्री जिक्र हो। हमारी कभी इन बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है तो माफ़ी तलाफ़ी के बाद अर्ज़ करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर का मामूल ये था कि वो तिलावत करें या ज़िक्र करें तो बहुत ही स्लोली, सिर्री। पूछा लोगों ने, तवज्जो चाहूँगा, पूछा लोगों ने, सिद्दीक़ अकबर आप बहुत आहिस्ता से रब की याद करते हैं, तिलावत फरमाते हैं, क्यों? कहन भाई जिसको सुनाता हूँ सुनने वाला है, लिहाजा मैं बहुत ही आहिस्ता से अपने रब को सुनाता हूँ। बात सही है कि नहीं? 1000% सही है। अच्छा, फारूक आजम का यह था कि वो जोर जोर, मौला अली भी जोर से, जहरी अंदाज में करते थे, चाहे तिलावत हो चाहे जिक्र हो। पूछा फारूक आजम से कि आप बहुत जोर से करते हैं, क्यों? तो फरमाया कि जो सो रहे हैं उनको जगाने के लिए और शैतान को भगाने के लिए। तो मैं नक्शबंदी बुजुर्गों से मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ, वो महसूस भी होते हैं कि सरकार मुसलमानों पर नमाज कै टाइम की फ़र्ज़ है? बोलो कौन कौन, आप लोग बताइए। फजर, ज़ुहर, मगरिब, असर, मगरिब, इशा, यही है ना? फजर में क़िरात कैसे होती है? ज़ोर से है? ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। तो ज़ोर से कै टाइम और धीरे कै टाइम? तो जहरी ज़्यादा की सिर्री?
تو وہی بزرگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم کو تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے جو عطا فرمایا ہے تو زیادہ تعداد تو ہم لوگوں کی ہے. جہری، فجر، مغرب، عشاء 2 حصہ آپ لوگوں کو ملا ہے سری. تو کہیں اسی حساب سے تو یہ سہروردی اور رفاعی، شاذلی، قادری، چشتی اسی حساب سے کثرت سے ہیں. نقشبندیہ سلسلہ بھی بہت ہے. حضرت مجدد الفسانی اور ان کے صاحبزادے حضرت معصوم، ان لوگوں نے جو میں گیا ٹرکی وغیرہ، سائپرس، یہ پورے بیلٹ میں، یورپ کے بیلٹ میں نقشبندی سلسلہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے. دکان دکان پر آپ کو نقشبندی سلسلے اور مولوی سلسلہ، جس کو حضرت جلال الدین رومی، اس کو مولوی سلسلہ وہاں کہا جاتا ہے ذکر کا، یا حضرت مولانا، یا حضرت مولانا. کوئی بھی ایسی دکان، شاپ، ہوٹل، کوئی بھی جہاں یہ سب چیزیں نہ ہوں، حضرت مجدد الفسانی کا، حضرت بہاء الدین نقشبند کا. اس پورے بیلٹ میں کنٹری چلے جائیے، اسپین، اور پھر وہاں سے آپ فرانس چلے جائیے، جہاں پورے اس پر تو بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، اس سب میں آپ کو یہ سلسلے کے لوگ ملیں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین، مصطفیٰ جان رحمت کے خانقاہ نبوت کے یہ سب نمائندے تھے، جنہوں نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، تعلق باللہ کی لڑی میں جوڑنے کے لیے، ہمارے باطن کے تزکیہ کرنے کے لیے، جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی نمائندگی، ان کی چیزوں کو کرنے کے لیے یہ آئے. میرے دوستو، اسی کا ایک سلسلہ ہے نماز. اس پہ بات کر کے چونکہ میں نے ذکر کیا تھا، اور پھر ہم الوداعی دعا کی طرف جائیں گے. سب سے گزارش کریں گے، سب دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں. دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم مانگو میں دوں گا. جب وہ خود فرماتا ہے کہ میں دوں گا تو مانگو اس سے. مانگنا ہمارا فرض ہے، بندگی ہے، بندگی کی شان ہے دعا کرنا. بھرا ہوا ہو، جب بھی حضور کو کس چیز کی کمی تھی، لیکن دعا مانگنے میں سب سے زیادہ وہ آگے تھے، ان سے بلند کوئی نہیں تھا. دیکھیے، نماز کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آپ کو، ہم کو، سب کو حکم ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی اگر دل حاضر نہ ہو. ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں کے نمائندے ہیں، علماء ہیں، اور یہ جو یہاں شیخ الحدیث بھی ہیں، صدر مدرس بھی ہیں، جنہوں نے زمانے تک بخاری اور مسلم کا درس دیا اور دے رہے ہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب جو بخاری شریف میں اور دوسرے کتابوں میں ہے، اس کا کیا مطلب؟ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی اگر دل حاضر نہ ہو. تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھا جائے. اللہ کا تو حکم ہے نماز قائم کرو، حضور فرماتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوگی اگر دل حاضر نہ ہو. اور یہ بات نماز ہی کے لیے کیوں؟ حضور نے یہ نہیں کیوں فرمایا لا صوم الا بحضور القلب، تمہارا روزہ نہیں ہوگا اگر دل حاضر نہ ہو. حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا لا حج الا بحضور القلب، تمہارا حج ہی نہیں ہوگا اگر دل حاضر نہ ہو. لا زکات الا بحضور القلب، تمہاری زکات ہی نہیں ادا ہوگی اگر دل حاضر نہ ہو. یہ نماز ہی کے لیے کیوں فرمایا؟ ارے بھائی، آج ایک حج پہ کتنا خرچ ہو رہا؟ کوئی حاجی آیا کہ نہیں آیا؟ ارے آج کم سے کم اگر ٹور پہ جائیے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے ایک حج پر. حضور اتنا زیادہ خرچ کرنے والی اس عبادت پر حضور یہ نہیں کہتے تمہارا حج نہیں ہوگا اگر دل حاضر نہ ہو. 1 مہینے تک آپ بھوکے رہتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، حضور یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارا روزہ نہیں اگر دل حاضر نہ ہو. اور زکوٰۃ دینے والے سے پوچھو، جب وہ بیچارے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو صرف دل ہی نہیں، دماغ بھی حاضر رہتا ہے کہ مال گھر سے جا رہا ہے اتنا. حضور اس کے بارے میں نہیں فرمایا. بات کیا ہے؟ اچھا مجھے تم بتاؤ، میرا ایک سوال ہے، بڑی ایمان کی بات ہے. سرکار اپنی امت سے اس بات کی ڈیمانڈ فرمائیں گے جس کی امت میں ایبلٹی نہ ہو؟ بولو. یعنی ہمارے آپ کے اندر وہ انرجی نہیں ہے، وہ تکلیف اٹھانے والی قوت نہیں ہے، وہ برداشت کی طاقت نہیں ہے.
اسے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، کیا حضور اپنی امت سے وہ بات فرمائیں گے، حکم دیں گے اس چیز کا؟ تو اس کا مطلب یہ آپ میں سب میں حضوری قلب ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. تمہاری نماز نہیں ہوگی اگر تمہارا دل حاضر نہ ہو. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو سب کے اندر حضوری قلب کی انرجی ہے، ورنہ کبھی آقا دو جہاں اپنی امت سے اس بات کی ڈیمانڈ نہیں فرماتے. اور میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں کہ آپ کے اندر حضوری قلب کی انرجی ہے. اگر آپ روزے کے عالم میں رمضان میں کوئی آپ کو ایک کپ چائے دے 12 بجے دن میں تو آپ پیئیں گے؟ اور تھمس اپ دے تو؟ اور کوکا کولا؟ کیوں؟ دل حاضر ہے. اگر دل حاضر نہ ہوتا تو گٹا گٹ آپ پیتے. یہ جو آپ جاتے ہیں حج کرنے، احرام لبیک تلبیہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور پھر سعی کرتے ہیں، اور پھر حج کی طرف جب جاتے ہیں عرفات میں قیام، منی میں قیام، مزدلفہ میں قیام، حضور نے نہیں مانگا آپ سے حضوری قلب. اس لیے کہ اگر آپ کا دل وہاں حاضر نہ ہو تو نہ آپ طواف کر سکتے ہیں، نہ صفا مروہ کی سعی، نہ عرفات کی حاضری، نہ طواف زیارت. آپ کا حج ہی نہیں ہوگا تو وہاں مانگ بھی نہیں رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا زکوٰۃ دینے والوں کا تو صرف دل ہی حاضر نہیں ہوتا، دماغ بھی حاضر رہتا ہے کہ 2.5% جا رہا اپنے گھر سے. نہیں کہا حضور نے. اور یہ دیکھیے آپ ابھی آپ نے یہ مسجد، جس کو میرے بڑے عزیز دوست مرحوم الحاج محمد حنیف شہرت علی کی تمنا آرزو تھی کہ حضور دیوان شاہ غوث العظم کے شہزادے کے قرب میں اللہ کا گھر بنے، اس مرد مومن کی آرزو کی تکمیل ہوئی ہے. اب اور مرد مومن اٹھے اسے اور بھی خوبصورت بنا دے، وہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی بہت بن جائے گی. ابھی آپ نے جمعہ پڑھی یہاں پہ، 1 پیسے کا خرچ ہوا آپ کا؟ پانی کہاں کا استعمال کیا آپ نے؟ مسجد کا. 5 روپیہ کسی نے مانگا آپ سے؟ لائٹ، پنکھا، چٹائی، یہ سب مسجد کی خرچ ہوئی. آپ کا تو 1 پیسہ نہیں گیا. 1 نیا پیسہ جس عبادت میں خرچ نہ ہو اس عبادت کے لیے حضور کہتے ہیں لاؤ حضوری قلب. لا صلاۃ، تمہاری نماز ہی نہیں. لاؤ حضوری قلب لاؤ. اٹینڈنس آف ہارٹ، پرزنٹیشن آف ہارٹ. جہاں ہمارا اتنا خرچ ہو رہا ان عبادتوں پر، وہاں حضوری قلب کی ڈیمانڈ نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں 1 پیسے کا خرچ نہیں ہے وہاں کہا جا رہا لاؤ حضوری قلب لاؤ، تب تمہاری نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اسی کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. یہی وہ چیز ہے، یہی وہ سرمایہ ہے، عظمت کا سب سے بڑا نشان ہے جہاں حضوری قلب کی بات مانی جاتی ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے، سچائی کی بات یہ ہے کہ نماز میں جیسے ہی اللہ اکبر کرو، نیت باندھو، تو کہاں کا آدمی پہنچتا ہے. امام صاحب کبھی کچن میں بیوی اور یا ترکاری لانا بھول گئے، ہم لوگ ہیں ارے دکان میں یار کسٹمر چھوڑ کے آئے ہیں، امام لمبی کھینچے ہوئے ہیں. یعنی مطلب جیسے ہی اللہ اکبر کرتے ہیں دل فوراً یعنی باہر تک صحیح رہتا ہے دل. دیکھیں جب بھی آپ نے وضو کیا دل حاضر ہے، وضو کیا آپ نے، آئے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا دل حاضر ہے. اور جیسے ہی اللہ اکبر کیا آپ نے اور ہاتھ باندھا، دل غائب، کہیں چلا جاتا ہے. ارے یار وہ کار چھوڑ کے آئے، چابی لگانا بھول گئے، اب پہنچ گئے. آپ ہیں یہاں، جسم یہاں ہے اور دل وہاں. اب دیکھ لی پریکٹیکلی طور پر سرکار نے جہاں پریشرائز فرمایا لاؤ حضوری قلب لاؤ، جہاں پریشرائز فرما رہے ہیں مرشد کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں حضور یہ قلب لوٹی جا رہی ہے، ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے، اس کو رہزن ہیں جو اس کو لوٹ رہے ہیں، سب کچھ اس کو مل جائے، یہ سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے، قیام و قعود بھی کرے، حضور یہ قلب اسے ملنے نہ پائے، وہ طاقت ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ اس کو صوفیاء کرام اپنی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم اور ہدایت دیتے ہیں کہ حضور یہ قلب اس طرح حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے اندر وہ انرجی ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے، ہماری ماں بہنوں میں بھی وہ طاقت ہے حضور یہ قلب کی، آپ کے اندر، ہمارے جوانوں میں، بزرگوں میں، سب میں طاقت ہے حضور یہ قلب کی، لیکن بس جیسے ہی اللہ اکبر کہو تو اس کے بعد اگر جو چیز ہمارے بدن سے جدا ہوتی ہے وہ ہمارا دل، اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی اس شیطان کی اور اس نفس امارہ کی ہے جو ہمارے اندر بیٹھ کر ہم کو ہر وقت 24 گھنٹہ مس گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ تو اس نفس امارہ کو اور اس شیطان کو قابو میں کرنے کے لیے، کنٹرول میں کرنے کے لیے صوفیہ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، جو ہمیں ایک چارٹ بنا کے دیا ہے، جو لائف سٹائل دی ہے، ہمیں جو روڈ میپ بنا کر کے دیا ہے، اگر ہم اس کو چلیں تو ہمیں حضور قلب کی دولت ملنا شروع ہوگی اور وہ ہی معراج کی طرف جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے الصلاۃ معراج المومنین کہا ہے، الزکوٰۃ معراج المومنین نہیں کہا، الصوم معراج المومنین نہیں کہا، الحج معراج المومنین نہیں کہا۔ الصلاۃ معراج المومنین کی یہ خوشخبری، یہ وہی چیز ہے جو معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ تو اس دولت کو پانے کے لیے حضوری قلب کا ہونا ضروری ہے، اور حضوری قلب کے جو سب سے بہترین میں مختصر میں آپ کو بتا کر الوداعی دعا کی طرف جاؤں گا۔ دوستو، حضوری قلب کے ضروری ہے یہ منیمم سورہ فاتحہ، یہ آپ اس کی میننگ ضرور یاد رکھ لیں کہ آپ اپنے رب سے بات کیا کرتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا ہے، کہاں پہنچ رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، کس نے آپ کو دعوت دی ہے، کس نے آپ کو بلایا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت یہاں کا گورنر مہاراج کا آپ کو بلائے تو آپ اپنے بیوی بچوں کو بیمار چھوڑ کے بھاگیں گے اور بہت سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر پہنچیں گے، بہترین لباس پہن کر کے سنور کر کے جائیں گے کہ گورنر نے بلایا ہے، یہ تو حاکم مطلق کی دعوت ہے جو ہمیں بلا رہا ہے، یہاں کس طرح جانا چاہیے، وہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو وضو کرتے ہیں تو اس لیے وضو کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ان تمام جو دنیاوی معاملات میں بزی رہے اس سے آپ اپنے کو علیحدہ کر کے، اپنے گناہوں کو صاف اور پاکیزہ کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ نماز یہ بندہ اور مولا کے درمیان ایک راز ہے، یہ ایک سیکریسی ہے بندہ اور مولا کے درمیان میں، اس سیکریسی کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ وہ قائم رہے، تو وہی ہے جو تعلق باللہ کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب آپ سورہ فاتحہ کی میننگ، آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے پتہ چلے، آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پتہ چلے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر، یہ کیوں ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہاتھ نیچے کر کے اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ آپ یہاں کیوں ہاتھ باندھتے ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ کیا اگر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے؟ آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اس اسٹائل میں کیوں جاتے ہیں؟ اور رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان رب العظیم ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری دعا پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا؟ آپ رکوع 1 کرتے ہیں، سجدہ 2 کرتے ہیں، کیوں؟ کبھی اس پہ سوچا آپ نے؟ 2 سجدہ کیوں آپ نے کیا؟ رکوع تو 1 کیا، سجدہ 2۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ آپ تحیات میں بیٹھے، سب سے پہلے التحیات پڑھتے ہیں، قعدہ میں بیٹھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ہزاروں درود ہے، درود ابراہیم میں کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں جب سمجھیں گے تو حضوری قلب کی طرف آپ چلیں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ نماز کے تعلق سے جو ہدایات فرمائی ہیں مرشد کائنات نے، انہوں نے جو لا صلاۃ الا بحضور القلب کہ حضور قلب لاؤ نماز میں، وہ دولت آپ کو اور ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے. تو یہ جو چیز ہے صوفیہ نے بڑی پیاری بات سمجھائی ہے کہ یہ جو آپ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے کہتے ہیں، بات اصل یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا میں تھا، رشتہ داروں کو، عزیزداروں کو، دکان دھندا پانی سب کو دیکھا، فریب دھوکہ کے علاوہ کچھ نہیں اس کو ملا. سب دنیا، یہ دنیا کے رشتے ناتے سب دھوکہ ہیں، فریب نفس ہیں، سبوں نے ٹھوکر ماری ہے. تو یہ آتا ہے اور مجرمانہ طور پر جب پکڑا جاتا ہے تو پولیس والے جو انداز میں کہتے ہیں اے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، فوراً ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، مجرم، اب میں آگے بڑھنے والا نہیں ہوں. تو کہتے ہیں صوفیہ کہ ایسے ہی بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے کہ مولا تیرا مجرم آ گیا ہے. دنیا کو دیکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے کبریائی تیرے لیے ہے، سب سے بڑا تو ہے مولا، تو ہے. اور ہاتھ اٹھا کر کے پھر باندھ لیتا ہے غلامانہ انداز میں. یہ راز ہے، یہ ایسا نہ سوچنا کہ بھائی ایسے ہی ہم ہاتھ اٹھا لیے اور باندھ لیے. یہاں پہ باندھنے کا مطلب بہت سا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. نفس کا تعلق ناف سے ہے، یہاں باندھنے کا کچھ مقصد ہے، اوپر اور نیچے اس کا جو تعلق ہے باندھنے کا مقصد ہے. لیکن معلوم ہے آپ کو کہ جب کسی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ادب احترام سے بیٹھتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے، ارے تم مہمان ہو، تمہارا رب میزبان ہے. جب اذان ہوئی تو آپ کیا جواب دیتے؟ اللہم ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. اے اللہ یہ تیری دعوت تامہ ہے، میں لبیک کہتے ہوئے آ رہا ہوں. تو نے بلایا اپنے دربار میں، اس سے بڑی میری کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. تو میرے دوستو، یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں وہی انداز ہے کہ گناہوں کے گٹھری لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھو کب اذن ہوتا ہے، جب دیکھا کہ ہاں ہے سب کچھ. اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بولو. نہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھتے ہیں، اپنے رب کی ثنا کرتے ہیں. آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے باطن میں جگہ بنائیے گا. حضوری قلب اس طرح ملتی ہے تو آپ اپنے رب سے کیوں کہتے ہیں؟ ارے آپ خود دیکھتے ہیں، آپ کے روٹین میں ہے کہ آپ کو کوئی عرضی اگر کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ کمشنر سے کیجئے، چاہے ڈی سی پی اے سی پی سے کیجئے، چاہے اپنے پولیس اسٹیشن کے حاکم سے کیجئے، چاہے چیئرمین سے کیجئے ٹاؤن ایریا کے، چاہے چیف منسٹر اور گورنر اور پرائم منسٹر سے کیجئے. آپ کا ایک سسٹم ہے کہ جب آپ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کا ایک سسٹم ایٹیکیٹ ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں بھی پیش کرتے ہیں پہلے کہ تاکہ حاکم خوش ہو جائے، حاکم راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ آیا ہوا اپنی عرضی لے کر کے اور اکڑ کے آیا ہوا ہے، تن کے آیا ہوا ہے اور یہ بن کے آیا ہوا، ایسا نہ ہو. بلکہ اس طرح آپ کرتے ہیں کہ پہلے حاکم کی تعریف کرتے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں جواب نہیں، ہمارے شہر میں بڑا امن و امان ہے، آپ سے بہتر حاکم کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا اچھا حاکم کوئی نہیں آیا ہے. آپ جو تعریف کرتے ہیں حاکم کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں کہ کچھ عرضی اور ضرورت ہے، اس کی تکمیل کروانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے حاکم کو جہاں آپ حاضر ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر اپنی عرضی پیش کرتے ہیں. یہ آپ کا ایٹیکیٹ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اے بندو، نماز میں بھی تم یہی کرتے ہو، ثنا پڑھنے کے بعد کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین. ارے پوری کائنات میں مولا تیرے جیسا کوئی پلنہارا نہیں ہے، حمد تیرے لیے ہے. مالک یوم الدین، رحمان و رحیم تو ہے، تیرے جیسا دیالو، تیرے جیسا رحم کرنے والا کہاں ہے؟ تو یوم الدین کا مالک ہے. اب فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث کے روشنی میں بیان کر رہا ہوں، فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا آپ کی تعریف فرما رہا ہے. اے اللہ رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین کہہ رہا ہے. اچھا لے لو جو کچھ یہ دے رہا ہے، لے لو جو دے رہا ہے، لے لو. اور اس کے بعد جب آپ آئے
इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन, मौला तेरी ही इबादत करता हूँ। ये टूटे फूटे सजदे, ये मेरे रुकू, ये मेरे बिखरे हुए तमाम इबादतें मौला तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा ले। फरिश्तों से हुक्म होता है, ये जो कुछ भी दे रहा है फरिश्तों ले लो इससे। और जब ये देखा कि हाकिम और भी ज्यादा उसकी रहमत मचल रही है, तो बंदा कह रहा है वइय्याक नस्तईन, मौला तुझी से अब मदद तलब कर रहा हूँ। मेरी ये परेशानियां मौला तू सब कुछ जानता है, तू मेरी इस्तिआनत फरमा, दस्तगीरी फरमा, नुसरत फरमा, मदद फरमा। वइय्याक नस्तईन जब कहता है बंदा, तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है ये जो कुछ मांग रहा है ए फरिश्ते सब इसको अता फरमा। ये है वो नमाज की दौलत जिसमें हुजूरी क़ल्ब हमको और आपको नसीब हो सकता है अगर हम इस जानिब चलें। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये जितनी बातें हैं ये बंदे और मौला के दरमियान एक राज है। उस राज को वो सिक्रेसी है, एक ऐसा राज है, एक ऐसा रहस्य है। ये बंदा और मौला के दरमियान में उस रचना और रचयिता के बिटवीन एक ऐसी अजमत और इफ़त छिपी हुई है कि जिसको पाने के बाद फिर आलम ये होता है कि मौला अली को जब खंजर किया गया तो फरमाया रुक जाओ, अब खंजर मत निकालो, अली जब हालत सजदा में चला जाए तब खंजर उठाओ, ताकि पता ना हो उस वक्त तो मौला से बातें करता हुआ अली रहेगा, तुम उस वक्त उठा लेना। तो वो कैफियत जब पैदा होती है वो दूसरी होती है मेरे दोस्तों। इसीलिए हुजूरी क़ल्ब, ये जो आप तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातो लिल्लाह वस्सलवातो वत्तय्यबातो, ये जितनी चीज़ें हैं ये तमाम के तमाम में बातें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे फिक्स कर दी और इसको फिट कर दिया गया है कि बस इसके अलावा कोई नहीं पढ़ो। इसमें मीनिंग है, माना है। ये दरूद इब्राहीमी क्यों पढ़ा जाता है, 1000 दरूद है, इसकी भी वजह है, इसकी वजह है, पूरी डिटेल है। सूफिया फरमाते हैं तरबियत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कभी भूखा रखते हैं, कभी आपको दलिया खिलाते हैं, कभी आपको बग़ैर नमक के, कभी सिर्फ एक मुट्ठी रोटी दे करके। इस तरीके से नफ्स थोड़ा कमज़ोर होता है, फिर वो ज़्यादा हमला नहीं करता है। 3 बातें उनकी हैं, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कलीलुल ताम, कलीलुल मनाम, कलीलुल कलाम। कम बोला करो, कम सोया करो, कम खाया करो। ये 3 चीज़ें मैं एक जगह बयान कर रहा था यूरोप में। एक साहब खड़े हुए कहने लगे अब पता चला कि हम लोगों में कोई अल्लाह वाला क्यों नहीं हुआ। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि सबसे ज़्यादा हम खाते हैं, सबसे ज़्यादा सोते हैं, सबसे ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों में कभी कोई नहीं होगा। ये सब आप ही लोग कीजिए। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सूफिया की तालीमात और हिदायत में ये तमाम बातें इसलिए होती हैं कि आज इस साइंसी दौर में भी सूफिया का वो तमाम निज़ाम हिदायत आज उठा के देख लीजिए आप। जो मेडिकल जर्नल निकलता है अमेरिका में, उन्होंने बताया है जो कम सोए, जो कम खाए और जो कम बोले वो सबसे ज़्यादा हेल्दी इंसान होगा इस दुनिया में। हेल्दी, सेहतमंद वो आदमी होगा जो इस तरीके की ज़िंदगी गुजारे। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हुजूरी क़ल्ब ये वो चीज़ है जो हमें और आपको अपने मौला का क़ुर्ब अता फरमाती है। मैंने बताया कि आपने 2 सजदा क्यों किया, एक ही करना चाहिए था जब रुकू एक किया। बात सिर्फ इतनी सी है। सूफिया फरमाते हैं कि गुनहगार बंदा जब हालत रुकू में गया तो जो गुनाहों की गठरी थी वो उतार ली गई। उतारी इसलिए कि सना पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जब फरिश्तों के ने सारे उसके चीज़ों को दूर किया तो सारे गुनाहों की गठरी जो गिरी रुकू की हालत में, तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, क्या कहा उसने? सुन लिया जो मैंने हम्द की, मेरे रब ने सुन लिया, गुनाहों की गठरी उतार दी। और जब ये कैफियत हुई तो बंदगी और मचलती है। अब बंदगी और बुलंदी चाहती है, शान बंदगी और भी ज़्यादा मचल करके वो हालत सजदा में गिर जाती है और कहती है सुबहाना रब्बियल आला, मैं नहीं बुलंद हूँ,
مجھے کہا تھا کہ پیر طریقت تم ہو، شیخ طریقت تم ہو. دنیا نے مجھے خدا بنانے کی کوشش کی تھی، دنیا نے مجھے مفتی، شیخ الحدیث، دنیا کا دولت مند، محسن ملت سب کچھ کہا تھا. یہ کچھ نہیں مولا، میں کیا ہوں؟ اپنی سب سے بلند ترین چیز تیری بارگاہ بے نیاز میں جھکا کر کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ مولا بلندی تو صرف تیری ہے، اعلیٰ تو ہے، بالا تو ہے، بلند بالا تو ہے مولا. جب یہ جب یہ مچلتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کھوپڑی میں یاد رکھ لینا، یہ جتنی کھوپڑی ہے سب کی بات کر رہا ہوں، اس کھوپڑی میں دو چیز ہے. اگر یہ خیر پہ آمادہ ہو جائے تو فرشتے رشک کرتے ہیں، اور شر پہ آمادہ ہو جائے تو شیطان سو جاتا ہے کہ یہ خود اپنی پارٹی بن چکی ہے. اسی لیے انا خیر منہ کہ جب اس میں خناس کھستا ہے انا کا، تو اسی لیے نماز میں سجدہ کرایا جاتا ہے کہ تو نے اگر مارکیٹ میں رہ کر، معاشرے میں رہ کر، سماج میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر کے تیری دماغ میں اگر انا اٹھی ہو دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر، ریاضت کی بنیاد پر، ریاست کی بنیاد پر اگر تیرے اندر انا آئے تو اس انا کا علاج یہی ہے کہ آ جھک میری بارگاہ میں اور کہہ سبحان رب الاعلیٰ، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، مولا تو ہے، اعلیٰ تو ہے. میرے دوستو، میرے عزیز دوستو، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو شیطان حدیث پاک میں چیختا ہے، چلاتا ہے، ارے مار دیا مجھے، میں نے انا کہہ کر اپنے کو لعنت کا توق قیامت تک کے لیے ڈال لیا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بندو دیکھو یہ مجھے بلند و بالا اور اعلیٰ کہہ رہا ہے، اس کھوپڑی میں آنا نہیں ہے، اس کا علاج یہ خود کر رہا ہے، کہہ رہا سبحان رب الاعلیٰ. سن لو اس کی بات اور اس کو کہہ دو کہ اس کے جتنے گناہ تھے سب معاف کر کے ہم اور گناہوں سے اس کو پاک کیا جاتا ہے. جب یہ بندہ سنتا ہے کہ میرے رب نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو شکرانے کے طور پر پھر اٹھتا ہے اور دوبارہ سجدہ کرتا ہے سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ. تو یہ جو دوسرا سجدہ ہم کرتے ہیں یہ سجدہ شکرانہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لینا اس بات کو. اسی لیے پلٹ کے ایک مرتبہ پھر مستی کے عالم میں وہ پھر سجدہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے میرے سبحان رب الاعلیٰ اور سجدے کو تو نے قبول فرمایا ہے. اسی لیے دو کھوپڑی میں انا آئی تھی، ایک تو فرعون میں انا ربکم الاعلیٰ اور دوسرے شیطان میں. تو یہ جو کھوپڑی گھومتی ہے تو مرڈر ہوتا ہے، کھوپڑی گھومتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کھوپڑی گھومتی ہے، آگ برستے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کے اوپر بمباری ہوتی ہے، میزائل برستے ہیں، ڈرون حملے ہوتے ہیں. جب ایک کھوپڑی دوسرے کھوپڑی گھومتی ہے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں، نفرتوں کا ماحول ہوتا ہے. سجدہ ہمیں حضوری قلب کے ساتھ ادا کرنے والا سجدہ ہمیں نفرتوں سے مٹا کر ہم کو ہماری حیثیت بتاتا ہے کہ تو صرف غلام ہے. ہوگا دنیا کے سامنے تو کچھ بھی، لیکن مولا کے سامنے تو صرف بندہ اور غلام ہے، داس ہے اور صرف اس کی رچنا ہے. اور بھی بات کرتا لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے اور وقت کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ الوداعی دعا کی طرف جاتے ہیں. آئیے ہم ذکر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی بارگاہ بے نیاز میں اللہ تعالیٰ حضور قلب والی نماز ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور صوفیہ کی تعلیمات و ہدایت جو خانقاہوں سے جاری تھیں اسے مولا تعالیٰ ان بزرگوں کو ہدایت دے، اور ایسے نوجوان جو خانقاہوں کے نمائندے الحمدللہ آ رہے ہیں، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. کل آپ نے سید تنویر ہاشمی صاحب کو دیکھا، سید صغیر اشرف صاحب کو، راشد مکی صاحب کو، یہ سب اس محاذ پر کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بابا دادا کی سنتوں کو، ان کے طریق کو ہم عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. آج ضرورت اس بات کی ہے. میں آپ کو گواہ دیتا ہوں، چاہے امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے یورپ ہو، انگلینڈ ہو، افریقہ ہو، کوئی بھی ہو، آج سب سے زیادہ تصوف کی تلاش ہے
تصوف لوگ چاہتے ہیں، صوفیزم کو، صوفیواد کو چاہتے ہیں، جہاں نفرت کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے تو اپنے گناہوں کی نفرت کرو، برائیوں سے نفرت کرو، اور اگر محبت کی تعلیم دی جاتی ہے تو تمام مخلوق سے محبت کرو، سب عیال اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جتنے مخلوق ہیں سب اللہ کے کنبہ ہیں، عیال ہیں، ان سے اس بنیاد پر محبت کرو، سب کا رب ایک ہے۔ تو اس بنیاد پر ان سے محبت کی جو تعلیم ہے، یہی خواجہ غریب نواز تعلیم لے کر کے آئے، اور اندھیروں کو، ظلمات کو انہوں نے نور میں بدل دیا، نور میں بدل دیا۔ ظاہر بات ہے ہم کسی کو جب اپنے قریب کریں گے تو ہمارے رنگ کو، خواجہ غریب نواز کی تعلیم یہی ہے کہ قریب کرو، اپنا رنگ دے دو، اپنا ڈھنگ دے دو، اپنا سنگ دے دو، تمہارا رنگ بھی ملے گا، ڈھنگ بھی ملے گا، سنگ بھی ملے گا۔ اور پھر یہی وہ نظام تعلیم ہے جو بندوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانے، رب سے ملانے کے لیے، وہ صوفیہ کی تعلیمات و ہدایت ہر دور، ہر پیریڈ میں رہی، آج بھی ہے، آج بھی خانقاہوں میں جاری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جتنے ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں اپنی اپنی خانقاہوں سے تعلیم و ہدایت دے رہے ہیں۔ بس وہ جیسے میں نے کہا آپ کو کہ آپ یہ جو تمام سلاسل کے ٹائٹل ہیں، نام ہیں، یہ آپس میں ایک پہچان و شناخت کے طور پر ہے، جیسے کئی بچوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہماری پہچان اور علامت ہے، لیکن سب کا جو پورا رابطہ ہے وہ خانقاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہیں سے سب کو ملتا ہے، جو کچھ بھی وہیں جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کا آغاز، وہیں سے اس کی ابتدا ہے، وہیں سے اس کا اختتام ہے۔ میرے دوستو، ہم حضور قلب کے لیے میننگ کو بھی یاد کریں اور اس تصور کو بھی یاد کریں۔ یہ جو انداز ہے نماز کا، جو اسٹائل ہے، ایک ایک چیزیں جو ہیں، یہ تمام کی تمام ایسی ہیں کہ ہم اس کا کوئی بھی وہ ذکر، ہم اس کی تفصیل اور ذکر کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی شان اولیاء میں آیا تھا، میں نے دیکھا الحمدللہ جو تعمیر ہے، غریب لوگ یہاں رہتے ہیں، بہت زیادہ دولت مند نہیں ہے، لیکن با حوصلہ ہیں، جن کے پاس جو ہے، جس طریقے سے مدد کر رہا اور بڑا ہے، اس کی تکمیل ہو۔ اور یہ ہمارے مرحوم حاجی محمد حنیف شہرت علی، مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب یہ وہاں ہندوستانی مسجد چال گوری پاڑے میں ایک روم میں رہتے تھے، مصطفیٰ وغیرہ بہت چھوٹے تھے بچے ان کے، اس وقت سے میرے ان کے تعلقات ہیں، 1968 سے 68 سے تعلق ہے۔ دین کے حوالے سے میں نے یہ محسوس کیا، وہ مرد مومن تھا کہ اس کی دنیا کا رخ، اس کی دولت کا رخ، اس کے بزنس کا رخ صرف اور صرف مولا کی رضا، خوشنودی مولا کی طرف تھی، آخرت کی طرف رخ تھا اس شخص کا۔ وہ مرد مومن آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں وہ ثواب جاریہ کا کام کر کے جاتے ہیں۔ آج یہاں پر جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اب تمام بندگان خدا بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو کچھ بھی نیک اور خیر کا کام ہو رہا ہے، اس کا اجر و ثواب ان تمام لوگوں کو ملے گا۔ میں اسپیشلی اس درگاہ کے نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ یہ مولانا علی محمد صاحب عزیز القدر جس انداز میں کام کر رہے ہیں، مقصد صرف ایک ہے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گائے جائیں، اسی کے اوپر چلا جائے، انہی بزرگوں کو، غوث و خواجہ کے ہی مشن کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے کہ آنتی میں انہوں نے باضابطہ طور پر مسجد بنائی اور وہاں پر بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہے ہیں، وہاں کے بھی ذمہ داران یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ورک اسی لیے ہے تاکہ ایک ثواب جاریہ کا سلسلہ ہو۔ حضور سیدنا دیوان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے آئے تھے، ان کے پاس نہ بم تھا، نہ میزائل تھی، نہ ان کے پاس کوئی دوسرے ہتھیار تھے، نہ عسکری قوت تھی۔ اگر ان کے پاس قوت تھی تو وہ اسپرچول انرجی تھی، ادھیاتمک شکتی کے ساتھ آئے تھے۔ یہ ان کے اپنے رب سے وہ بھکتی تھی کہ اس میں اتنی شکتی تھی کہ بیٹھے ہیں جب تک زمین پر تھے، جب بھی انسانوں کا بھلا تھا، آج زمین کے اندر با حیات ہیں جب بھی انسانوں کے لیے فیض کا ذریعہ جاری ہے۔ تو ایسے بزرگ اللہ والے ہیں کہ جن کے چھتر چھایا میں ہم آپ مل کر کے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہوئے الوداعی دعا کریں گے، جس کے دل میں جو کچھ بھی ہو وہ اس کو لے کر کے دعا کرے گا۔ آپ اب صرف اس میں ذات ہے جو دل پر الا اللہ آپ لگائیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔
الا اللہ، زور سے کیجیے گا اپنے من میں. آپ سمجھیے آپ اپنے مولا کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہ مولا آپ کا ذکر کر رہا ہے. بیچ میں کسی کو نہ لائیے گا. اگر وسوسہ آئے تو جیسے میں نے بتایا، سرکار نے فرمایا کہ وہ بائیں کاندھے پر وہ جو شیطان ولہان ہے اس کو بھگانے کا طریقہ، تو بس اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے. الا اللہ الا اللہ، زور سے ذرا سے. زور سے کیجئے، زور سے مستی میں. اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیے سب، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے. سر جھکا کر حق ہو یہ ذکر کرنا ہے. یہ بہت ہی ہارڈ ذکر ہے، حق ہو. اس میں دو ذکر ہے، ایک حق ہے اور دوسرا ہو ہے. ہویت اللہ کی جلالی صفت ہے. اور حق صوفیاء کے نزدیک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بقا ذات صرف حق تعالیٰ کی ہے. آج ہمیں اسی کی توفیق ہے. اس کی توفیق اگر نہ ہو تو ہم 24 گھنٹے ایک مرتبہ بھی اس کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے. جب ہم پر کرم فرماتا ہے حدیث پاک میں ہے تو ہمارے جرموں کو، گناہوں کو، عیبوں کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. اللہ کی مہربانی جب ہم پر ہوتی ہے، آپ پر ہوتی ہے، تو آپ ہمارے گناہوں جرموں کو اللہ ہمارے سامنے کر دیتا ہے. کیوں؟
اگر آپ کے جیب میں پاکٹ میں کوئی زہریلی چیز ہو، زہریلی مادہ ہو، آپ کو خبر نہ ہو تو آپ کو وہ ڈیمیج کرتا رہے گا، آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آئے اور وہ ہلاک کرنے والی چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ دے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کتنا احسان مند ہوں گے، شکر گزار بنیں گے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یبصرہ بعیوب النفس، جب اللہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس بندے کے گناہوں کو، عیب کو، جرموں کو اس کے سامنے پیش فرما دیتا ہے۔ ہم آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایک اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کہ بارگاہ بے نیاز میں کھڑے ہو کر ہمارا رب کتنا کریم ہے، اس کی کریمی کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور جو ہمیں اس نے نبی عطا فرمایا وہ بھی بڑا کریم نبی، اس کی کریمی کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں۔ لہذا اسی جذبے کے تحت کہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کے ذکر کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس کی کریمی ہے جو ہمیں یہ عبادت، عزت اور شرف بخش رہی ہے۔ آئیے حق ہو کو جھوم کر، ہاتھ سے ہاتھ کو مضبوط کر کے، اس لیے میں نے یہ کیا ہے تاکہ وہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں میں سے نہ جانے کون سا ایسا ہے جس کی آہ اور ذکر کو مولا قبول فرما لے، تو جو ایک باڈی سے دوسری باڈی پر ریز نکلتا ہے، باڈی ریز نکلتا ہے، سائنس نے آج اس کی تحقیق کی ہے، ایک باڈی سے دوسری بازی پہ کرنٹ جاتا ہے، ریز نکلتا ہے، تو وہ قبولیت جو ہے پوری صف کو حاصل ہو جائے اور پھر اس طریقے سے پورے مجمع کو مل جائے۔ اسی لیے میں وہ ذکر تو ابھی نہیں کراؤں گا، ذکر اسدی جس کو مولا علی کا ذکر کہتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ باندھ کر کے مستی میں جھوم کر کے حق ہو کا نعرہ اور ذکر کریں آپ، حق ہو، حق حق حق، ایک آواز سے، ایک آواز ہو، ایک آواز اور زور سے، حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق خداوندہ مالکہ بادشاہ ہاتھ اٹھاؤ دوستو میرے اپنے رب کی بارگاہ بے نیاز میں تم ہو تمہارا مولا ایک مجرم کی حیثیت سے گردنوں کو جھکاؤ اور ہاتھ کو بلند کرو مولا ہم تیری بارگاہ میں ایک مجرم و خطا کار کی حیثیت سے کھڑے ہیں ہم نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہمیں قراری مجرم ہے مولا تیری بارگاہ میں کھڑے مولا یہ تیرے بندے ہیں تو ان کا پالنہارا ہے تو ان کا رچیتا مولا تیرے سامنے ان کے گرتے ہوئے آنسو جو تیرے خشیت میں یہ جو آنسو نکل رہے ہیں مولا ان آنسوؤں کی لاج رکھنا وہ منظر یاد کرو کہ حشر کے میدان میں ایک آگ لپٹتی ہوئی آئے گی ایسا محسوس ہوگا کہ سارے محشر والے جلا دیے جائیں گے آگ سے لوگ چیخیں گے چلائیں گے کہ یہ آگ ہم سب کو جلا دے گی بھسم کر کے رکھ دے گی اتنے میں حضرت جبریل آئیں گے ایک پیالہ لے کر اس میں پانی بھرا ہوگا رحمت للعالمین تڑپ رہے ہوں گے کہ یہ آگ میرے امتیوں کو جلا نہ دے حضرت جبریل عقائد و جہاں کو رحمت للعالمین کو وہ پیالہ دیں گے یا رسول اللہ اس آگ پر یہ پیالہ پھینک دیجئے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی آقا فوراً وہ پیالہ لیں گے اور اس آگ پر پھینکیں گے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی پوچھیں گے جبریل یہ کیا تھا اس پیالے میں جبریل کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے امتیوں نے اپنے رب سے ڈر کر جو آنسو گرائے تھے ان آنسوؤں کا یہ مجموعہ تھا پیالے میں جو آگ کی اس گرمی کو بجھانے کی قوت رکھتا تھا اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے جو آنسو گرے اسے تم دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی سمجھو یہ آنسو جو خوف خدا میں تمہارے چہروں سے گرے انہیں معمولی مت سمجھو بہت قیمتی ہوتے ہیں انہیں اپنے آنکھوں سے لگاؤ انہیں اپنے سروں پہ ملو جسم پہ ملو جہاں جہاں یہ آنسو رہیں گے جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکے گی مالک و مولا رب العالمین تیرا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں ماں اپنے بیٹے کو جتنا چاہتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں مولا یہ تیرا وعدہ ہے
تیرے محبوب کا حکم ہے مولا، سر آنکھوں پر یہ بندے درگاہ دیوان شاہ کے کمپاؤنڈ میں تیرے ایک محبوب بندے کے چھتر چھایا میں تجھے یاد کر کے ان کے دل کی دھڑکنوں کو، ان کے ٹوٹے ہوئے باطن کو، ان کی مشکلات و دکھوں کو، یہ قرضوں میں ڈوبے، پریشانیوں میں الجھے ہوئے، یہ ٹوٹے بکھرے لائف لیے ہوئے زندگی گزارنے والے، یہ بھیونڈی کی سرزمین پر، مہاراشٹر کی سرزمین پر، ہمارے دیش کی سرزمین پر جو لوگ ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے، سب کی حالات سے واقف ہے۔ پروردگار عالم، ایک ماں کبھی نہیں چاہے گی، چاہے کتنا نالائق بیٹا کیوں نہ ہو، ایک ماں ہرگز نہیں چاہے گی کہ اپنے بیٹے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھے۔ مولا تیری کریمی کیسے گوارا کرے گی کہ ہم جہنم کا ایندھن بنے؟ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، جو کچھ ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جرم و خطا ہے، اے اللہ جو کچھ بھی تجھے بھگتانا ہے اسی دنیا میں، ہمیں آخرت کے لیے پاک و صاف اٹھانا پڑا ہے۔ علی گو مولا ان کے آنسو بہ رہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں۔ حضور نے، تیرے محبوب نے ایک بات کہی کہ رو، خوب رو، جتنا گڑ گڑا سکتے ہو رو، اور اگر تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آنسو نہیں نکلتے ہیں تو رونے والوں جیسا چہرہ بنا لو تاکہ رحمت خداوندی سے محروم نہ ہو جاؤ۔ مالک و مولا، ہمیں تو ایک مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ ایک مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، تجھے پکارے کیسے، آواز دیں تو کیسے آواز دیں؟ تیری رحمت بے قرار کو، اگر تو نے میرے کریم کسی کی بھی ایک عبادت بیریا کو قبول فرمایا ہے تو مولا آج کی مقدس محفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ہم تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر عرض کرتے ہیں، تیرے محبوب کے کالی کملی کا سامنے رکھ کر عرض کرتے ہیں، تیرے محبوب بندے دیوان شاہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، مولا تجھے پیش کرنے کے لیے نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ بندگی ہے، نہ غلامی کا ڈھنگ ہے۔ ہم کس طرح تیری بارگاہ میں اپنے پرابلم اور مسائل کو پیش کریں، ہمیں نہیں معلوم۔ بس آج ہمیں اپنے سلسلے والے بزرگوں اکابرین کی یاد آ رہی، جنہوں نے پوری زندگی تیری بندگی کی ہے، جن کی پوری زندگی مولا تیری بندگی تھی۔ انہی بزرگوں کے واسطے، ان کی خدمات جلیلہ کے واسطے، ان کے اعمال احسنہ کے واسطے مالک و مولا تو ہمیں بہترین دنیا عطا فرما، اچھی دنیا عطا فرما، خوب دنیا عطا فرما، ایسی دنیا دے دے جو آخرت کی کھیتی بنے۔ مالک و مولا ہمارے دیش کو، ہمارے ملک ہندوستان کو، سکھوں کے نانک، ہندوؤں کے رام، جینیوں کے مہاویر، بدھوں کے گوتم، وہ اپنے اپنے انداز میں تجھ کو پکارتے ہیں۔ مولا یہ ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے خواجہ کو پکار رہے ہیں۔ مولا یہ خواجہ کا ہندوستان امن و شانتی کا گہوارہ بنا رہے، اسے توڑنے والی شکتیاں، اس کا وگھٹن کرنے والی طاقتوں کو اللہ تو پست کر دے، اور جو قوت اور محبت کو فروغ دے رہے ہیں پروردگار عالم انہیں قوت و ہمت عطا فرما۔
ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہمیں اسلام سے محبت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں مولا اسلام پر زندہ ہو، ہماری ذات ہمارا وجود اسلام کے لیے باعث نفرت نہ بنے۔ مولا ہم ماریں تو اپنے کو ماریں، نفرت کریں تو اپنی برائیوں سے نفرت کریں، جہاد کریں تو اپنے نفس سے جہاد کریں، یہ صوفیہ کا طریق ہے۔ مولا جو بے گناہ مسلمانوں کو بم بلاسٹ کر کے مارتے ہیں، قرآن تو یہ فرمائے، تیرا تو یہ ارشاد ہو کہ اگر اس روئے زمین پر، اس وشو میں، وشو واپی حالات میں، اس ارتھ پر کسی ایک انسان کو بھی بے قصور مار دیا گیا تو پوری مانوتا کا قتل کیا گیا ہے، پوری انسانیت کا قتل کیا گیا ہے۔ صوفی واد اور صوفی سمدائے کے لوگ، صوفی سمدائے سے جڑے ہوئے دارالعلوم میں پڑھنے والے مدرسوں کے بچے، وہاں کے علماء، صوفی سمدائے سے جڑی ہوئی خانقاہیں اور درگاہیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ سارے بندوں سے محبت کرو، یہ آقا کی تعلیم ہے، اپنے وطن سے محبت کرو، یہ آقا کی تعلیم ہے۔ اسی محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خانقاہیں بنی ہیں، کشمیر سے کنیا کماری تک، نہ صرف یہاں بلکہ پورے وشو میں دیکھو تو صوفیہ نے تعلیم اور ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اے اللہ اسے اور فروغ و ارتقاء عطا فرما اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں مولا ایمان پر خاتمہ ہمارا عطا فرمانا، ہم قبر میں جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرا دینا، اور حشر میں پہنچیں تو شفاعت مصطفیٰ عطا فرمانا۔ مالک مولا رب العالمین مولانا علی محمد اشرفی عزیز القدر نے جس حوصلے سے ان کے پورے ساتھیوں نے مل کر، نوجوانوں نے دن رات مل کر اس محفل کو انعقاد کیا ہے، کل سے جو سلسلہ چلا خواتین کا عظیم اجتماع اور یہ آخری پروگرام جو الوداعی دعا میں ہم شریک ہیں، مالک مولا اگر تو نے کسی ایک کی بھی آمین کو، چاہے وہ بغداد میں رہنے والا احمد الکبیر ہو، رفائی ہو، چاہے غوث العظم ہو، چاہے خواجہ اعظم ہو، چاہے غوث العالم ہو، چاہے دیوان شاہ ہو، یہ جتنی تقریب ہوئی ہے، کسی نے بھی اگر اس تقریب پر مسکراہٹ کا انداز اختیار کیا ہو تو اسی مسکرانے کے صدقے میں مولا ہم سب کے غموں کو دور کر دے مولا، اور پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا ہماری دنیا کا رخ اپنی طرف موڑ لے، ہمارے بچوں کا رخ اپنی طرف موڑ لے، ہمارا بزنس ہو تو تیری رضا کے لیے ہو، ہمیں چیئر اور کرسی، پولیٹکس، سوشل لائف ملے تو مولا اس کا رخ بھی اپنی طرف کر لے مولا رب العالمین پروردگار عالم۔ مولا ہمارے بچوں کو شراب خوری سے، زناکاری سے، ڈرگ، منشیات سے، ان سب سے محفوظ فرمانا۔ یہ وہ لعنت ہے جس کو ہر دھرم سے زیادہ، سب سے زیادہ اسلام نے بھی منع فرمایا ہے، ہر دھرم نے منع کیا ہے۔ یہ فحاشی، یہ ننگا پن، یہ جو کچھ پھیل رہا ہے، یورپین کلچر جس انداز میں آ رہا ہے، اللہ اس سے ہمارے دیش کو بچانا، دیش واسیوں کو بچانا پروردگار عالم مالک مولا۔ دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، حاسدوں کی جلیسی سے بچانا، شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، نفس بد کے مکر سے بچانا، جبر سلطانی سے بچانا، قہر آسمانی سے بچانا۔ مولا دوستوں کی دوستی کو اور سرگرم فرما دے، دشمنوں کو مولا ہدایت عطا فرما، جو بھی ہیں مولا ان کو صراط مستقیم پر عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو قبروں میں ہیں، آج ہمیں ان کی یاد آ رہی ہے جنہوں نے 1968 سے لے کر اب تک دارالعلوم دیوان شاہ اور دوسرے اہل سنت کے جو ادارے ہیں، مساجد ہیں، ان تمام کی تعمیر اور تکمیل کی ہے، جو قبروں میں ہیں۔ مالک و مولا اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ اس پروگرام میں جو کچھ بھی تو نے عطا فرمایا ہے اس کا حصہ ان کی قبروں پہ بھی پہنچا دے، آمین آمین، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔
انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہمارے یہ باپو لوگ جو گجرات کے سرزمین سے علماء اور یہ بھیونڈی اور دوسرے علاقے کرناٹک سے، مدھیہ پردیش سے، یو پی، بہار، مختلف جگہوں سے جو یہاں آئی ہوئی ہیں، مولا تعالیٰ ان کے جو دل کی تمنائیں دھڑکنے ہیں، جو دعائیں ہیں لوگوں نے مانگی ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے سے مختلف ذرائع سے پہنچائی ہیں، جو لوگ یہاں شریک نہیں ہو سکے مولا ان سب کو نعمتوں سے مالا مال فرمانا، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنا صرف اپنا محتاج بنا کے ہم سب کو رکھنا، محتاج بنانا تو اپنا محتاج بنانا، بیکاری سے، بے روزگاری سے سب کو بچانا۔ ہماری بہت سی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، نیک و صالح شوہر عطا فرما، بہت سے بہویں ہیں، ان کی گودوں کو بھر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بچا دے رب العالمین۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ ختم کر دے اور اپنے خشیت کا خزینہ بنا دے، اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے، پانچوں وقت اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما، ہمارے قلب میں حضوری قلب کی دولت عطا فرما، ہمارے باطن کا تزکیہ فرما دے، تعلق باللہ کی لڑی سے ہمیں جوڑے رکھ، شیطان اور نفس بد کے مکر سے بچائے رکھ مولا۔ تجھی سے تیرے محبوب کا صدقہ مانگ رہے ہیں مولا، ان کی کالی کملی، ان کے نواسوں کا صدقہ، ان کی نسبتوں کا صدقہ، وہ تجدید و احیاء دین جو اعلیٰ حضرت مجدد بریلی نے کیا تھا، ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو حفاظت فرمائی تھی، ان کا کوئی جھگڑا کسی سے نہیں تھا، نہ پراپرٹی جائیداد کا تھا۔ احمد رضا کا جھگڑا کسی سے کچھ نہیں تھا، نہ پراپرٹی جائیداد کا تھا، نہ برادری اور ذات برادری کا تھا، نہ علاقائی اور لسانی جھگڑا تھا۔ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے اور چاہتے رہے اور چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گاتے رہے اور ان کا پرچم ہمیشہ بلند ہوتا رہے۔ یہی خدمت انجام دیتے گئے ہیں اور اسی کا صلہ یہ ہے کہ آج نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں آج ان کو یاد کیا جاتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، صرف اسی لیے کہ انہوں نے تمام عاشقان رسول کو عاشقان رسول بنے رہنے میں اپنے کو قربان کر دیا، لیکن کسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی عزت پر آنچ نہ آنے دی ہے۔ سلام ہو احمد رضا پر، سلام ہو ان تمام اکابرین پر، چاہے وہ بدایوں کے ہو، چاہے وہ دوسرے سلاسل کے بزرگ ہوں، چاہے مارہرہ شریف کے ہوں، چاہے کچوچا شریف کے ہوں، چاہے خیر آباد کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، سلامتی ہو ان تمام بزرگوں پر جنہوں نے 200-150 سال پہلے جو ہمیں بتایا تھا کہ یہ شدت پسندی، یہ دہشت پسندی جو فروغ پا رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کا، یہ نتیجہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے مسلمان ذلت و پستی کی طرف نظر آئیں گے۔ اے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کے پھول برسا، اور مالک مولا رب العالمین تو اسلام کے حفاظت فرما، تو اسلام کے حفاظت فرمانے والا ہے۔ ہمارے ذمے اسلام نہیں ہے، اسلام تو تیرے ذمے ہے مولا۔ یہ کسی بمبار کے ذمے اسلام کی عظمت نہیں ہے مولا۔ اے اللہ صرف اور صرف جبار تعالیٰ کے ذمے ہے، اسی کے تیرے ہی کرم میں اسلام زندہ اور سلامت ہے اور رہے گا۔ مالک مولا ہم سب کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے لاج رکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہم سب کو ایک اور نیک بنانا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے۔